بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پر اشارہ دیا ہے لیکن حدیث میں اس کی پھر وضاحت ہے. تو وہ چار کام میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بولو بھائی، روزہ. اس میں تو آپشن ہے ہی نہیں، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. دوسرا کام اللہ نے رمضان میں جس کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے وہ ہے تلاوت قرآن. رمضان کا اور قرآن کا آپس کا بہت گہرا جوڑ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اللہ نے رمضان کا انتخاب کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح کو مشروع کیا، تراویح کو، تاکہ اس میں قرآن پڑھا جا سکے. بعض جو متجددین کہہ رہے ہیں کہ تراویح کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے 100%. تراویح سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 دن پڑھ کے چھوڑ اس لیے دی کہ فرض نہ ہو جائے. پھر صحابہ نے ابو بکر کے دور میں ہی شروع کر دی تراویح، حضرت عمر کے دور میں نہیں شروع ہوئی ہے، یاد رکھو. صحابہ پھر پڑھتے رہے ہیں، نبی کے انتقال کے بعد بھی پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا تھا. حضرت عمر نے صرف اتنا کیا ہے کہ مختلف ٹولیوں میں جو پڑھ رہے تھے ان کو ایک امام پہ جمع کیا ہے، کیونکہ نبی نے جو پڑھائی تھی وہ نبی نے، آپ اکیلے امام تھے اور باقی سب لوگ مقتدی تھے. تو حضرت عمر نے ان کو نبی کے نہج پہ اس تراویح کو حضرت عمر لے کر آئے ہیں. اس پہ تو 2 کام میں نے بتا دیے. دوسرا کام کیا ہے؟ تلاوت. اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو مشروع قرار دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے. تو اس لیے رمضان میں رات کو تراویح بھی پڑھنی چاہیے اور دن میں بھی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسرا کام جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے اور قرآن نے اشارہ بھی دیا اس کی طرف، وہ کیا ہے؟ صدقات و خیرات کی کثرت. روزہ رکھنا آسان ہے، مال خرچ کرنا مشکل. آج کل لوگ منتیں جو مانتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا، یہ خواتین جو منتیں مانتی ہیں، نماز روزے کی تو منتیں مانی جاتی ہیں، پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی جاتی. دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا کہ میں نہیں رکھا؟ میں نے پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی. پیسوں سے ہمیں بہت محبت ہے، اور اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں مال خرچ کرنے کا ذکر ساتھ ساتھ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوس نمازی پسند نہیں ہے. تو ہم اس نوٹ سے دل نہ لگائیں، اس پراپرٹی سے دل نہ لگائیں، رکھیں، مگر ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے صوفیاء کرام کی جو خانقاہ ہوتی تھی، آج کل چند ایک کو چھوڑ کے اچھے لوگ بھی ہیں تصوف میں الحمدللہ، انہی کی برکت سے آج یہ دین قائم ہے. ہم بھی اسی تصوف کے سلسلے سے جڑے ہوئے ایک نالائق ہیں جو آج یہاں بیٹھ کے ٹوٹا پھوٹا دین کا کام کر رہے ہیں. تصوف پر رد ہرگز مقصد نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن بہت سی خانقاہیں کھانے پینے کا ایک ہوٹل بنی ہوئی ہیں، لنگر فری کے چل رہے ہیں اور مریدین آگے پڑے ہوئے کھا رہے ہیں، کھا کے گردنیں موٹی ہو رہی ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ تم یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اصلاح کرنے. چلو پھر بسم اللہ کرو، کھانا کھو. پھر وہ سیٹ کوئی وہ لے آیا، دیگ لے آیا بریانی کی. تو بھائی کوشش کیا کرو جتنا ممکن ہو کھانا اپنے پیسوں سے کھایا کرو، اس سے اصلاح زیادہ ہوتی ہے. دوسروں کے پیسوں سے کھانا کھانے سے اصلاح بولو نا کم ہوتی. اور اگر خانقاہ میں ہو تو کوشش کرو کھاؤ ہی نہیں، روزے رکھو، کیونکہ روزے رکھنے سے جو اصلاح ہوتی ہے وہ کھانے سے نہیں ہوتی. تو بہرحال تو رمضان میں تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ کڑک کڑک نوٹ. بولو اللہ کی راہ میں، بولو نا، جملہ مکمل کریں، آدھا کام اسی سے ہو جائے گا، بولنے سے ہو جاتا ہے. کڑک کڑک نوٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں. اور شیطان کہے گا کیا کر رہے ہو، اتنی محنت سے کمائے ہیں، اتنی محنت سے کمائے ہیں، کیسے دے دوں؟ دیکھو نبی نے کیا فرمایا، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ دل تھام کے سنیں یہ حدیث.
بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا تأمل الغنا وتخشى الفقر، وہ صدقہ کہ رقم خرچ کرنے کے وقت تمہیں یہ خیال ہو کہ اگر میں نے یہ پیسے خرچ نہیں کیے تو ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں۔ تأمل الغنا، امید ہے غنا کی کہ یار یہ اگر میں نے روک لیا نا تو ایسے مواقع آئیں گے جن میں انویسٹ کر کے نوٹ پہ نوٹ چھاپ لوں گا، تو اس پیسے سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہو تخشى الفقر، اگر ابھی خرچ کیا تو موجودہ حالت سے نیچے بھی آ سکتا ہوں، صرف امیدیں نہیں ہیں، خطرات بھی ہیں۔ تأمر الغنا وتخشى الفقر، اور فرمایا ان تکون صحیحا شحیحا، صحت مند بھی ہو، ورنہ بعض دفعہ بڑھاپے میں انسان خوب صدقات و خیرات شروع کرتا ہے، اس کو پتا ہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ پیسہ میرے کام نہیں آئے گا، بچوں سے بنتی نہیں ہے، ان کو محروم کرنا ہے، تو یہ فلانے مدرسے میں دے دو اور فلاں مسجد میں دے دو۔ صحیح کا مطلب بالکل جوان ہٹا کٹا، ابھی کھانے پینے کی، لائف کو انجوائے کرنے کی عمر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، مجھ پہ کیوں غصے ہو رہے ہیں؟ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے سفیر جو دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، صحیحاً، صحت مند، ہٹا کٹا، اور آج تو بڑھاپے میں نہیں کرتے، پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ، لیکن جوانی میں کرنا اور مشکل ہے۔ ان تکون صحیحاً، 4 شرطیں۔ دوسرا شحیحاً، شحیح، طبیعت میں کیا ہو؟ بخل ہو، جان نکل رہی ہو روکڑا، یعنی اپنی طبیعت بھی نہ آمادہ ہو رہی ہو۔ بعض دفعہ انسان میں ساری صفات ہوتی ہیں اور دل خرچ کر رہا ہوتا ہے اڑانے کا، ویسے ہی شو مارنے کے لیے، یا ویسے ہی کبھی کبھار موڈ اچھا ہوتا ہے نا انسان کا، آدمی کھلا دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے یار یہ میں نے کیا کر دیا، اس دن میں نے اتنا پبلک کو اتنا کھلا دیا یار، میں تو مغروض ہو گیا، لیکن اس وقت جوش آیا ہوا تھا۔ فرمائے جوشیلی طبیعت نہ ہو، بلکہ شح کا کیا مطلب ہے؟ اندر طبیعت میں انقباض پیدا ہو رہا ہو، طبیعت یار کیا، جیسے نوٹ نکلتے ہوئے ایسا لگ رہا ہو جیسے کوئی کھال نکال رہا ہے، آپ کی کوئی کھال ادھیڑ رہا ہے، ایسے نوٹ ادھڑ رہا ہو۔ فرمایا یہ جو 4 صفتیں جس صدقے میں پائی جائیں گی، اس سے بہتر صدقہ لا الہ